لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ولما أفل قال لا أحب الآفلين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی تیرے خلیل کی استقامت کو سلام یا الہی تیرے خلیل کی استقامت کو سلام بخشا تو نے جن کے ذکر کو زبانوں پر دوام گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ہوئی ابتدا جن کی دعوت کی اپنے گھر سے ہوئی ابتدا جن کی دعوت کی اپنے گھر سے
کر دیا جدا، کون روکے ارے احمق جس کو پیدا کرے خدا، کون روکے ارے احمق جس کو پیدا کرے خدا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان ذی وقار و نوجوانان ملت، آج شوال المکرم کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نماز جمعہ کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو موت کے بعد کی طویل زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق بخشے۔ اصلاح کا عنوان یہ ہر بیان میں عرض کیا جاتا ہے۔ اصلاح بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں، محنت ہے، لگن ہے، کوشش ہے، سعی ہے۔ اور اصلاح ہر ایک مسلمان پر، خواہ وہ عالم ہو، جاہل ہو، خاص ہو، عام ہو، جو بھی ہو، اس پر اپنی اصلاح یہ فرض ہے۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بن جائے، ظاہری گناہ بھی چھوٹ جائے اور باطنی گناہ بھی چھوٹ جائے۔ اور اس کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسری ہے صحبت اہل اللہ۔ جو آدمی ان دو چیزوں کو اختیار کرے گا، کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ، اس کی اصلاح ہوگی، بشرطے کہ لگا رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ میں آپ کو سوراخ نظر آتا ہے، تو وہ سوراخ ایک ایک قطرہ ٹپکنے سے ہوا، لیکن ایک ہی دن میں نہیں ہوا، سال ہا سال لگے ہیں، سال ہا سال وہ پانی کا قطرہ ٹپکتا رہا، تب جا کر سوراخ ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح میں لگے رہو، پیچھے نہ ہٹو، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ جو اپنی اصلاح میں لگا رہے، پیچھے نہ ہٹے، ایک نہ ایک دن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، معرفت کا، عشق الہی کا سراغ ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، اور جب دل بدلے گا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، پھر زبان کے بول بدلیں گے، پھر آنکھوں کا دیکھنا بدلے گا، پھر کانوں کا سننا بدلے گا، پھر اس کی راتیں بدلے گی، پھر اس کے دن بدلیں گے، پھر اس کی تاریخ ہی بدل جائے گی۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ میں تو ہمارے ایک مہمان تشریف لائے تھے، اس سے پہلے جمعے میں ایک عنوان شروع کیا تھا، تذکرہ خلیل علیہ السلام۔ چونکہ حج کے مہینے ہیں اور حج کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان فرمایا، اس لیے حضرت ابراہیم
میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غار کے اندر پرورش کیسے ہوئی، اور پھر کتنی مدت کے بعد باہر نکلے اور پھر اپنی والدہ سے کیا کلام کیا۔ سب سے پہلے سوالات اپنی والدہ سے کیے۔ والدہ سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ فرمایا، والدہ نے کہا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ تمہارا باپ ہے۔ فرمایا اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو کہا کہ نمرود ہے۔ فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو وہ قتل کر دے گا۔ نمرود کا رب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نمرود تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ 4 بڑے بادشاہوں میں نمرود کا نام ہے جنہوں نے پوری دنیا پر مشرق و مغرب شمال و جنوب پر حکومت کی اور 1700 سال تک حکمران رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر گھر میں آئیں اور آپ نے شوہر کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ جس بچے کا کہا جا رہا تھا کہ وہ نمرود کے مذہب کو بدل دے گا، اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا، لگتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، مجھ سے یہ سوالات کیے ہیں۔ کہا اچھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ خود چل کر آئے اپنے بیٹے کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سوالات ماں سے کیے تھے وہی سوالات باپ سے کیے۔ باپ سے سوال کیا میرا رب کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے۔ اچھا میری ماں کا رب کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ نمرود ہے۔ اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ جب یہ کہا کہ نمرود کا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے زور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تماچا مارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دعوت کا کام شروع کر دیا، اور ابتدا کہاں سے کی؟ آپ نے گھر سے کی۔ معلوم ہوا کہ دعوت کی اور تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے اعز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے ہونی چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 3 سال تک تبلیغ اور دعوت کا کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ کیا، اور پھر جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کرے۔ ابتدا آپ نے اعز و اقارب سے کی، سب کو ایک پہاڑ کے پیچھے جمع کیا، اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ جربنا کا مرارا، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ما نرا فیک الا صدقا، ہم نے سچائی کے سوا آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو ابتدا آپ نے گھر سے کی، آپ نے رشتہ داروں سے کی، آپ نے اعز و اقارب سے کی۔ معلوم ہوا کہ دعوت اور تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے۔ اصل تو اپنی اصلاح ہے نا، اب میں جو بول رہا ہوں تو یہ آپ کو کوئی سنانا مقصود ہے؟ مقصود تو اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہو جائے۔ اپنی اصلاح اتنی مشکل ہے،
دوسروں کی اصلاح انسان کیسے کرے گا؟ بہرحال یہ کہ محنت ہے، محنت کرتا رہے، اپنی اصلاح بھی کرے، دوسروں کو بھی کوشش کرے، لیکن نیت صرف دوسروں کی نہ ہو، نیت اپنی ہو۔ میں کس کو سنا رہا ہوں؟ اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، میری اپنی اصلاح ہو جائے، میرا دل بن جائے، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، میری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، میرے کان غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ انسان کو تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، تبھی اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت اور تبلیغ کی محنت شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے ابا جان، کیا تم بتوں کو معبود بناتا ہے؟ پتھر کی مورتیاں، کیا ان مورتیوں کو تو نے معبود بنا لیا، تو نے الہ بنا لیا، تو نے مشکل کشا بنا لیا، تو نے حاجت روا بنا لیا، اپنے ہاتھ سے یہ بت تراشے، اپنے ہاتھ سے یہ مورتیاں بنائیں، ان کے سامنے سجدے شروع کر دیے، ان کو اپنا معبود کہنا شروع کر دیا، ان کو اپنا حاجت روا کہنا شروع کر دیا، ان کو اپنا مشکل کشا کہنا شروع کر دیا۔ اے میرے ابا جان، یہ کیا کرتے ہو؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو معبود بنا لیا؟ اِنِّي أَرَاكَ، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تجھ کو، وَقَوْمَكَ، اور تیری قوم کو، فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تو دیکھ رہا ہوں اے ابا جان، تو بھی گمراہ اور تیری قوم بھی گمراہ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا اور بتوں کو معبود بنا لیا، ان کو اپنا حاجت روا بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، اپنے ہاتھ سے بت بنایا، پتھر کا بت تراشا، مٹی کا بت بنایا اور اس کے سامنے سجدے شروع کر دیے۔ میں تو تجھے بھی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اور اے ابا جان، تیری قوم کو بھی میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تبلیغ کی ابتدا ہو گئی، رات کا وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت باہر نکلے۔ قرآن پاک کیسے اس کی منظر کشی کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمینوں کے عجائبات، ہم نے اپنی قدرت کا نظارہ کروا دیا، ہم نے اپنی وحدانیت کا نظارہ کروا دیا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کے دل میں یقین بیٹھ جائے، یقین اور ایمان اور پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا، باہر نکلے، فرمایا مجھے ذرا باہر تو نکالو، باہر نکالا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک ستارہ دیکھا، چمکتا ہوا ستارہ، روشن ستارہ، اس ستارے کی طرف دیکھا، چونکہ یہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، سورج پرست بھی تھی، چاند کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج کی پوجا بھی کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ بتوں کے پجاری بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو
مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، توحید سمجھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت بتانا چاہتے تھے۔ رَآ کوكبا، ایک ستارہ دیکھا، فرمایا اچھا تم اس کو رب کہتے ہو؟ قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اچھا یہ میرا رب ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ هذا ربی، یہ میرا رب ہے، چلو دیکھ لو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، وہ ستارہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو آئے اور چلا جائے، جس پر تغیرات ہوں وہ معبود نہیں ہوتا، جس پر فنا آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ چلو چاند کی بھی پوجا کرتے ہو، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو روشن دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے۔ اچھا یہ ہے، اس کی عبادت کرتے ہو، یہ میرا پروردگار ہے، چلو اس کا اثر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غائب ہو گیا، قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے، میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سورج کی پرستش بھی کرتے ہو، سورج کی عبادت بھی کرتے ہو، سورج کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہو، آؤ ہم سورج کا عشر بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو سورج کا عشر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج کو روشن دیکھا، قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ میرا پروردگار ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو چاند سے بھی بڑا، یہ تو ستاروں سے بھی بڑا۔ اچھا یہ پروردگار ہے، چلو اس کا اثر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی چھپ گیا، غائب ہو گیا، قال، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں تو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نا، کوئی گالی دے دے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، بھئی یہ تو پیغمبرانہ کام ہے، گالیاں تو ملے گی، ایذا تو آپ کو پہنچے گی۔ پیغمبر تو پیچھے نہیں ہٹے، ان کو تو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب والد نے مارا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے کہ مجھے تو آپ نے مار رہے ہیں، والد مجھے مار رہا ہے، پتہ نہیں قوم میرا کیا حشر کرے گی۔ نہیں، استقامت تھی۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعلان سن لو، تم نے ستارے کا عشر بھی دیکھ لیا، تم نے چاند کا عشر بھی دیکھ لیا، تم نے سورج کا عشر بھی دیکھ لیا، اب میرا اعلان سنو، میری دعوت سنو، میرا پیغام سنو، انی بریء مما تشرکون، میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں۔ کیوں؟ جس پر فنا آئے وہ معبود نہیں ہوتا، جو غائب ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود تو وہ ہوتا ہے جس پر کبھی فنا نہ آئے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو فانی نہ ہو، معبود
وہ ہوتا ہے جس پر تغیرات نہ آئے، جو آئے اور چھپ جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا، جو آئے اور غائب ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، جو آئے اور چھپ جائے زمین کے اندر چلا جائے وہ داتا نہیں ہوا کرتا، جو آئے اور چھپ جائے غائب ہو جائے، جس پر موت آ جائے، جس پر فنا آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک حاجت روا اور مشکل کشا تو وہ ہے جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس پر فنا کوئی نہیں، جس پر تغیرات کوئی نہیں، جو چھپنے والا کوئی نہیں، جو تھکنے والا کوئی نہیں، جو سونے والا کوئی نہیں، جس پر اونگ نہیں آتی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پر فنا لیکن رب کی ذات باقی ہے، اس پر کوئی فنا نہیں، تو معبود بھی صرف اللہ، مشکل کشا بھی صرف اللہ، حاجت روا بھی صرف اللہ، اور داتا بھی صرف اللہ، عالم الغیب بھی صرف اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ، جو غائب ہو جائیں، جو چھپ جائیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے، وہ معبود نہیں ہوتے، وہ حاجت روا نہیں ہوتے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتے۔ تم نے ستارے کا حشر بھی دیکھ لیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تم نے چاند کا حشر بھی دیکھ لیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تم نے سورج کا حشر بھی دیکھ لیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اچھا تم بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے بھی کرتے ہو، ان کو بھی اپنا حاجت روا مانتے ہو، ان کو بھی اپنا مشکل کشا مانتے ہو، ان کو بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے ہو۔ چلو آؤ میں ان کی حقیقت بھی تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں ان کی حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، بتا دیا۔ سورج کو پوجتے تھے، بتا دیا۔ چاند کی عبادت کرتے تھے، سمجھا دیا۔ فرمایا اچھا بتوں کی بھی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے بھی سجدے کرتے ہو، آؤ میں اس کا حشر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کا انجام بھی تم دیکھ لو گے، ان کا حشر بھی تم دیکھ لو گے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشفہمی پہلے سے دے دی تھی، اے قبل النبوت وبلوغہ، بلوغت سے پہلے اور نبوت سے پہلے ہی ہم نے ان کو ہدایت سے نواز دیا تھا، ہم نے ان کو اپنی وحدانیت سمجھا دی تھی، ہم نے آسمان اور زمین کے عجائبات ان کو دکھا دیے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، کیا فرمایا؟ فرمایا ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ یہ جو بت تم نے بنائی ہوئی یہ کیسے بت ہیں؟ یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ کیا کرتے ہو ان کو؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جن پر تم جمع بیٹھے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے جمع بیٹھے ہو، یہ کیسی مورتیاں؟ یار مجھے بھی تو بتاؤ نا، مجھے بھی تو سمجھاؤ، یہ کیسے بت بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، جن کے آگے مٹھائیاں لا کے برکت کے لیے رکھتے ہو، جن کے سامنے کھانا لا کر برکت کے لیے رکھتے ہو، جن کو آگے سجدے کرتے ہو، جن کو اپنے معبود کہتے ہو، نفع اور نقصان کے مالک کہتے ہو، ذرا ابراہیم کو بھی تو سمجھاؤ نا، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ یہ کیسے بت ہیں؟
انہوں نے کیا جواب دیا؟ باطل کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہوتی ہے۔ مشرک کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی، جواب تو نہیں ہوتا، ہوتا کیا ہے؟ باپ دادے کی اندھی تقلید ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی، پوچھا یہ کیسے بت ہیں ذرا مجھے بتاؤ جن کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو؟ تو جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح پایا ہے، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہوئے پایا ہے، ان کو معبود مانتے ہوئے پایا ہے۔ ہمارے باپ دادے ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے باپ دادے ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انہوں نے کہا، فرمایا اچھا اپنے باپ دادے کی تقلید کرتے ہو، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم نے بھی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، تم نے بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، فرمایا سنو تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ۔ کسی تو ٹوک بات فرمائی، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ۔ تم کہتے ہو استے بے دادا ہی کر دے اسے، تو سن لو تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ ہیں۔ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، ضلالت کی طرف جا رہے ہو، اور دلیل کے جواب میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ قالوا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم یہ تو بتا کہ حق لے کر آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیل کر رہا ہے، جو واقعی کوئی سچی بات کہہ رہا ہے۔ اجئتنا بالحق، اے ابراہیم حق لے کر آئے ہو، سچا دین لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہو، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو، کھیل تماشا کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم، فرمایا ہاں بل ربکم، بل اضراب کے لیے آتا ہے، فرمایا بالکل میں حق لے کر آیا ہوں، سچی بات لے کر آیا ہوں، سچا مذہب لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں، بل ربکم، تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہارا پروردگار، ورب السماوات والارض، آسمانوں کا پروردگار، زمینوں کا پروردگار، تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں کا پروردگار ہے، جو زمینوں کا پروردگار ہے، تمہارا معبود وہی ہے جو آسمانوں کا معبود ہے، جو زمینوں کا معبود ہے۔ آسمانوں میں جس کی عبادت ہو رہی ہے، زمینوں میں جس کی عبادت ہو رہی ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ الذی فطرہن، جس اللہ نے، جس پروردگار نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہی تمہارا داتا ہے، وہی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی کا اقرار کر رہا ہوں، میں اسی کا
اقرار کر رہا ہوں، اسی کی شہادت دے رہا ہوں، اسی کی گواہی دے رہا ہوں، اسی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور تم نے بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اچھا اب دیکھنا کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا ایک تہوار تھا، ایک عید کا دن تھا، ایک میلے کا دن تھا۔ اس تہوار کے دن میں، اس عید کے دن میں، اس میلے کے دن میں یہ ساری قوم ایک میدان میں جمع ہوتی تھی۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے، اپنا وہ تہوار اور وہ عید منایا کرتے تھے۔ عید سے ایک دن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، بیٹا کل ہمارا تہوار ہے، ہماری عید ہے، تو ذرا تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، تاکہ تم ہمارے مذہب کی رسومات کو دیکھ لو، ہمارا جو طور طریقہ ہے اس کو تم دیکھ لو، کل ہمارے ساتھ تم نے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب عید کا دن آیا اور ساری قوم اس میدان میں چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ جب وہ سارے کے سارے اپنے تہوار میں چلے گئے، اپنی عید پر چلے گئے، اس میدان میں چلے گئے جہاں وہ عید منایا کرتے تھے، جہاں وہ دن منایا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ میلے لگانا یہ مشرکوں کا کام ہے، میلے لگانا یہ کفار کا کام ہے، میلے لگانا یہ نمرود کی سنت ہے۔ کیا ہے جی؟ میلہ ہو رہا ہے، اس میلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈانس ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ گانا باجا ہو رہا ہے، اس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ میلے لگانا یہ نمرود کی سنت ہے۔ جب وہ سارے کے سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا، ان کا حشر تمہیں دکھاؤں گا، ان کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے، اپنی عید منانے کے لیے چلے جاؤ گے، اپنے تہوار پر چلے جاؤ گے، پھر میں تمہارے بتوں کا بھی ذرا حشر کروں گا، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ بت معبود ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ حاجت روا ہو سکتے ہیں یا نہیں، جن بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو یہ سجدے کے لائق ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔ جب وہ سارے کے سارے اس میدان میں چلے گئے، اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر چلے گئے، مثلا دیگیں رکھ لی برکت کے لیے، مٹھائیاں رکھ دی کہ ہم واپس آئیں گے، اس کھانے میں برکت ہو جائے گی، ہم سارے مل کر کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے اس میدان میں جا چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں آئے، بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہیں؟ آگے رنگ برنگ مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مٹھائیاں پڑی ہیں، کھانے پڑے ہیں، فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ اتنی مٹھائیاں تمہارے سامنے، ایسے کھانے تمہارے سامنے، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں تو پوچھ رہا ہوں، یہ مٹھائیاں تمہارے سامنے ہیں، یہ کھانے تمہارے سامنے ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، یہ مٹھائیاں کیوں نہیں کھاتے، اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، جواب تو دو، ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان بتوں کا حشر کیا. ایک ان میں سب سے بڑا بت تھا، باقی چھوٹے، ایک اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، مختلف بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بت خانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور اب ان کے معبودوں کا سر قلم کرنا شروع کیا تاکہ پتہ چل جائے نا. ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا. سورج کی پرستش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا. چاند کی پرستش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا. اب چونکہ یہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ معبود ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور ان کے معبودوں کے کسی کا سر کاٹ رہے ہیں، کسی کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. ان کے سر قلم کرنا شروع کیے. جب سب کے ہاتھ کاٹے، ان کی ٹانگیں کاٹی، تو وہ جو کلہاڑا تھا اس کو بڑے بت کے کندھے کے ساتھ لٹکا دیا کہ جب آئیں گے تو پھر میں ان کو بات سمجھاؤں گا. قرآن کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے بت کو چھوڑ دیا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے اے ابراہیم تو نے یہ کیا کیا، تو میں بات ان کو سمجھاؤں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کر لیا اور ان کے میلے کا وقت، ان کے تہوار کا وقت ختم ہوا، اب وہ واپس آئے. جب وہ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں داخل ہوتے تھے اور جو کھانا انہوں نے رکھا ہوتا تھا اس کو کھاتے تھے. جب بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہمارے معبود، ان کا تو برا حشر ہو چکا ہے. یہ حشر کس نے کیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. یہ حشر ہمارے معبودوں کا کس نے کر دیا؟ وہ تو بڑا ہی ظالم ہے. تو جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت کئی صاحب تشریف لا چکے ہیں. باقی انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے میں عرض کروں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ اعظم اجرا خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدردان ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کسی بندے کا قطعاً ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر اس کی رحمت جوش میں ہو تو چھوٹے موٹے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے.
لیکن دیکھیے چھوٹی سی چھوٹی جو اس کو بھی وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور فرمایا جو تم آخرت کی نیت سے اعمال کرو گے، دیکھیے کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی نیکیوں کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. میں نے آپ کو سنایا نا، ایک آدمی کے اعمال ٹر رہے تھے، نیکیاں برائیاں ٹر رہی تھی، تو برائیوں والا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور نیکیوں والا پلڑا ہوا میں اڑ رہا تھا. وہ پریشان ہو گیا، اللہ کیا بنے گا؟ حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اعمال کا وزن ہو رہا ہے، اس کے اعمال اس حد تک کم ہو گئے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگا. اتنے میں ایک آدمی آیا، حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، الفاظ یہ ہے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جوڑ کے فرمایا. ایک آدمی اس نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کوئی چیز اس کے نیکی والے پڑے میں ڈال دی، وہ چلا گیا. نیکی والا پڑا فوراً زمین پہ بیٹھ گیا، گناہ والا جھولنے لگا، اڑنے لگا. یہ آدمی دوڑا، اس کی تو زندگی بن گئی، یہ تو جہنم سے نکلا. اس آدمی کے لیے دوڑا، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا ڈالا ہے؟ پہلے نیکی والے پڑے میں تو نے کیا ڈالا ہے؟ اس نے کہا ڈال دیا جو میں نے ڈالنا تھا. کہا نہیں، مجھے بتاؤ کیا ڈالا ہے. اس نے کہا جب میں دفن ہو رہا تھا تو میری قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، تو نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کے میری قبر پر ڈال دی تھی. آج وہ مٹی میں نے تیرے نیکی والے پڑے میں ڈال کے تجھے جہنم میں جانے سے بچا لی ہے. اس لیے کہ کوئی نیکی سمجھتا ہے، قبر پر ایک مٹھی مٹی ڈالنے کو کوئی نیکی سمجھتا ہے؟ میرے دوستو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج کا وقت خطرات سے لبریز ہے، ہر قدم پہ خطرات ہیں. آج تو بڑی بڑی نیکیاں لوگوں سے چھوٹ رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آج تو حج چھوٹ رہے ہیں، آج تو زکات چھوٹ رہی ہے. اور فرمایا ایک اور مسئلہ درمیان میں قبر کی بات چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظروا للبول ان عامت عذاب القبر منه. فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو بچا کرو، قبر کا زیادہ تر عذاب جو ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا. آج تو پیشاب کیا اور مند رکھنے پڑے، بس وہ اتنا کرنے ٹپکتے رہے اور یہ اپنے کام میں لگا رہا. اور فرمایا کہ تمہارے بدن پر قبر کھودتے وقت جو مٹی کے ذرات لگیں گے، کسی مسلمان کی قبر کھودتے وقت مٹی کے جو ذرات لگیں گے، ان سے وہ تمہارے پیشاب کے قطروں میں نصرت اللہ پاک دھو کے پاک کر دیں گے. آج قبر کوئی کھودتے نہیں، آج تو قبر پر ہاتھ رکھو یا مزدوری لے کر قبر کھدا رہے ہیں. فرمایا قبر کی مٹی جہاں پیشاب کے قطروں کی آرائش لگی ہوگی، وہاں اگر قبر کی مٹی کے چھینٹے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو کے پاک کر دے گے. اس لیے ایک عملی آپ کو ایک ثبوت بتاؤں. ایک آدمی مر گیا، پیسے مانگا کرتا تھا، بڑی دولت جمع کی سے پیسے مانگ کے مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری جو یہ دولت ہے یہ میرے ساتھ قبر میں دفن کی جائے. جو پیسے مانگ کے اکٹھے کیے تھے اس نے کہا کہ میرے ساتھ قبر میں دفن کیے جائیں. وصیت کے مطابق قبر میں دفن کر دیے. ایک بڑا کاروباری تھا، کوئی اس کو کاروبار کے سلسلے میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی،
سے شاید ہی کوئی دے، تو چلو اس آدمی کی خبر کھود کے اس میں سے وہ پیسے نکالتا ہوں گن کے، جب میرا سرمایہ واپس آ جائے گا تو جتنے پیسے اس کے میں نے لیے ہوں گے وہ دوبارہ اس کی خبر میں ڈال دوں گا۔ اس نے خبر کھودی، اندر دیکھا تو سارے سکے جو تھے وہ اس کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، سرخ ہو کے اس کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ایک سکے کو اس نے ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ اتنا جل گیا کہ اس کی چیخیں نکل گئی، اور یہ فوراً ہاتھ جھٹکتا ہوا قبر سے باہر نکلا، قبر سے باہر نکلا، اور ہاتھ اس کے میں آگ اس طرح جل رہی ہے، چلتا ہے تو آگ جل رہی ہے، جل رہا ہے ہاتھ اس کا۔ کسی نے کہا اس کو دہی میں ڈبو تو تمہیں اس سے فاقہ ہو جائے گا۔ اس نے دہی کی بالٹی گلے میں لٹکا دی، اس میں دہی ڈال کے، تو یہ اپنا ہاتھ یہ دو اپنے ہر وقت اس نے دہی میں ڈبوئی رکھتی تھی۔ اگر مولا قاسم نانوتوی صاحب کے پاس چلا گیا، میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا ہوں، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، عاملوں کے پاس گیا، کوئی فرق نہ ہوا، وہ جنم اس طرح بدستور ہے۔ حضرت مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا، اتقوا من فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا مومن کی دانائی سے ڈرا کرو، یہ بڑا دانا ہوتا ہے، مومن بڑا دانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی میں دیکھتا ہے، اللہ کے نور میں دیکھتا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم کیا ہے۔ جب نانوتوی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس اس کو کوئی علاج نہیں ہے، کسی طبیب سے پوچھو، کسی حکیم سے پوچھو۔ وہ آدمی مایوس ہو کے اٹھا، چلنے لگا تو حضرت آواز ادھر آؤ، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، ادھر آؤ، یہ تجھے جو جلن ہے یہ جہنم کی آگ کی جلن ہے، جہنم کی آگ کی۔ وہ سکے جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ بدن کے ساتھ چپکایا جائے گا، ان سے داغا جائے گا، زکات کے بغیر اکٹھا کیا ہوا مال یہ گرم کر کے قیامت والے دن بدن کو داغ لگا جائیں گے، یہ قرآن میں ہے۔ فرمایا تجھے یہ جو آگ جلن لگی ہے جہنم کی آگ کی ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی، حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی جلن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے قبر کی مٹی میں تاثیر رکھی ہے۔ تو کسی میت کی قبر کھودنے میں حصہ لے، اور وہ مٹی جو قبر میں سے نکل رہی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں یوں رکھ کر شاید تیری جلن ختم ہو جائے، اس نے نانوتوی کی ہدایت پر عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ میرے دوستو آپ تو نیکی کو کوئی نیکی سمجھتا نہیں ہے۔ آج قبر کھودنا، قبر میں مٹی ڈالنا، تصویر میں شریک ہونا، جنازے میں جانا، آج یہ چیزیں تو ناپید ہو رہی ہیں۔ آج تو ہر آدمی نفع نقصان کی تجارت میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کا نفع اور نقصان۔ اور میرے دوستوں مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ کا آج ممبر میں بیٹھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ ناپائیدار، پانی کے بلبلے کی ضمانت ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سو لوگ مر جاتے۔ وہ قاضی نعمان کہا کرتے ہیں، بڑے لطف کی بات کہتا ہے، کہتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ اسی آنکھ سے وہ قبر میں کھلے، ہو سکتا ہے وہ قبر میں ہو جاگے۔ آج ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ دنیا 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 دنیا، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی۔ میرے دوستوں میرے ساتھیوں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے محنت کرو، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا اس کے لیے سوچو، اور جتنا دنیا سے جا کے آگے جا کے رہنا ہے قبر میں رہنا تو اس کے لیے سوچو اور محنت کرو۔ آج قبر ویران ہو رہی ہے۔ وہ حضرت باجد مستعمی رحمۃ اللہ علیہ سے نے پوچھا شاید کہ اگر لوگ قبرستانوں میں سے گزرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ رات کو قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے شہر کو آباد کیا اور قبرستان کو غیر آباد کیا ہے، ویرانے کی
کی طرف جاتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے. قبروں کو ہم نے ویران کر دیا, شہروں کو ہم نے آباد کر دیا. حالانکہ آباد قبروں کو کرنا تھا جہاں مستقل ٹھکانا ہے. شہر کا ٹھکانا عارضی ہے. لدون الموت وابنون الخرابی لو ملکوں ینادی کل یوم. ایک فرشتہ روزانہ آواز دیتا ہے لدون الموت وابنون الخرابی, مرنے کے لیے بچے پیدا کرو اور برباد ہونے کے لیے, ٹوٹنے کے لیے زندگی بناؤ. ان بیٹوں نے ٹوٹ جانا ہے, ان اولادوں نے ساتھ چھوڑ دینا ہے, عزیزوں نے دفن کر کے آ جانا ہے. اور میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, پھر قبر کی زندگی ختم نہیں ہوگی. قبر کی زندگی ختم نہیں ہوگی, یا تو ختم ہو رہی ہے, کسی کی مشکل میں ہو تو ختم ہو جائے گی. اور فرمایا جب ایک مصیبت زدہ انسان جسے زندگی میں آنکھ کھولنے کے بعد کبھی خوشی اور اطمینان اور سکھ کا سانس نہیں ہوگا, فرمایا مرنے کے بعد فرشتے اس کو جہنم دکھائیں گے. جہنم دکھائیں گے, کہیں گے دیکھ کبھی دنیا میں کوئی تو نے جنت دکھائیں گے, تو نے دنیا میں کوئی غم کا سانس لیا ہے, کوئی غم کا لمحہ دیکھا ہے. وہ جنت کے نظارے دیکھ کے بھول جائے گا. وہ کہے گا میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے تو غم دیکھا ہی نہیں ہے. وہ خوشیاں دیکھ کے بھول جائے گا. اور جس نے ساری زندگی خوشی میں گزاری ہے, ہر خواہش اس کی پوری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی مر رہا تھا تو اس کو پیاس لگ گئی. پیاس لگ گئی, شدت کی پیاس, وہ مرتبہ شدت کی پیاس لگتی ہے, شدت کی پیاس لگ گئی. اس نے کہا جلدی کرو پانی پلاؤ, جلدی کرو پانی پلاؤ, جلدی کرو پانی پلاؤ. پانی لینے کے لیے آدمی کیا پانی کا پیالہ بھرا, مٹی کا پیالہ تھا, لے کے قریب پہنچا, پیالہ گرا, ٹوٹ گیا, اور وہ پیاسا مر گیا. پانی کا گھونٹ نصیب نہ ہوا. بڑا نیک آدمی, بڑا اللہ والا آدمی, بڑا زاہد شاکر اور عابد آدمی, بغیر پانی پیے پیاسا مر گیا. ایک آدمی تھا, اسے ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاری تھی, ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزاری. مرنے کا وقت اس کے دل میں خاص قسم کی مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی. اس نے اپنے احباب کو, دوستوں, رشتہ داروں کا مجھے فلاں مچھلی کی طلب ہے, خواہش ہے, کہیں سے مجھے کھلا دو. جس علاقے میں وہ تھا سمندر میں وہ مچھلی نہیں تھی. دوسرے ملک کے سمندر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مچھلی پکڑو اور جا کے اس کے قریب والے سمندر میں ڈالو. وہاں سے مچھلی پکڑ کے یہاں لا کے سمندر میں ڈالی گئی, اور اس کے آدمی اس مچھلی کا شکار کیا. وہ مچھلی تاریخ اس کو کھلائی اور وہ مر گیا. فرشتوں کو ہے تو یا اللہ, جو ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا, جو ساری عمر نیکیاں کرتا رہا, وہ تو بغیر پانی پیے پیاس کی حالت میں مر گیا. اور جس نے ساری عمر نافرمانی کی تھی, ساری عمر بغاوت میں گزاری تھی, اس کی خواہش پوری ہو کر اس کے لیے مچھلی دوسرے سمندر سے لا کے یہاں ڈال مجھ کو کھلا دی گئی. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی خواہش پوری کی, اس کی ضرورت جو تھی وہ پوری نہ کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے فلسفے میں تم نہیں سمجھتے ہو. انی عالم ہو مالا تعلم ہو, تو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے ہو. کہنا حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت یہ ہے کہ یہ نیک آدمی تھا جس نے ساری زندگی میری اطاعت میں گزاری تھی, اس کے نامہ اعمال میں
یہاں ڈلوا کے شکار کر کے اس کو کھلوا کے اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں نے دے دیا تاکہ جب میرے پاس آئے تو اس کے نام آمار میں ایک نیکی بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ قرضے، یہ اولاد کے معاملات، یہ دنیا کے معاملات، یہ ساری باتیں آخرت کے لیے توشہ بن رہی ہیں. اچھی ہے تو اچھا خزانہ بن رہی ہے، بری ہو تو برائی کے لیے سبب بن رہی ہے. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے تجدوا عند اللہ خیر واعظم اجرا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے کیے سے کئی گنا زیادہ تم پاؤ گے. جو تم نے کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام ہمارے محفوظ رکھا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا اقرار کرے. اور سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف چیز پڑے اس کو اٹھا کے طرف کر دے. کوئی کانٹا پڑا ہو، کوئی پتھر ٹھوکر والا پڑا ہو، کوئی چیز پڑی ہو. نیکی چھوٹی ہو تو بھی رائے گان نہیں جائے گی، بڑی ہو تو بھی رائے گان نہیں جائے گی. اس لیے نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. اپنے آپ کو خوگر بناؤ، نیکیوں کا عادی بناؤ. اپنے مزاج کے اندر نیکی کی قبولیت کا جذبہ پیدا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے حفظ جان بناؤ، اپنی حفاظت کا ذریعہ بناؤ. حضور کی محبت سے دلوں کو، وہ دل نہیں ہے، وہ دل انسان کا دل نہیں ہے جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. حضور کی محبت دلوں کی آبادی کا ذریعہ ہے. اللہ کی محبت دلوں کی روشنی کا ذریعہ ہے. اس لیے خدا اور رسول کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرو. اور آج کل کے حالات میں، بڑے پریشانی کے حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرو. اس سے پہلے تو نہ کرو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جب بارش آنے لگتی ہے تو تم چھت پہ چڑھ کے سارے سوراخ بند کرتے ہو کہ پانی نہ اتر آئے نیچے. سارے گھاس کے تنکے چنتے ہو چھت پر سے کہ یہ پانی نہ لے لیں. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب ہے. تو یہ جو تدابیر حکومت نے بتائی ہے، ڈاکٹروں نے بتائی ہے، حکیموں طبیبوں نے بتائی ہے، ان پر عمل کرو. آج بنانے کا میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہتا ہوں اور بالکل بڑی تحریک سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا تعلق نہیں. اسلام منہ سے ہے. السلام پوری مجلس میں، ساری مسجد میں ہم بیٹھے، ایک آدمی سے دراز سے ایک آدمی جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے، سب کے لیے ہو جائے گا. علیکم کا سیرہ جو ہے جمع کا سیرہ ہے. السلام علیکم نہیں ہے کہ تجھ پر سلام ہو. السلام علیکم تم پر سلام ہو. جہاں مجلس بیٹھی ہو منہ سے ایک دفعہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کی طرف سلام ہو جائے. اور اتنے لوگ مڑ کر اس کو وعلیکم السلام لیے ایک کہے گا اور جواب میں 10 اس کو کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منہ سے کہو. ایک دوسرے کے ساتھ آج قرب نہ اختیار کرو، جب نہ لگاؤ. سنو یہ بات، سمجھو اس بات کو. ہمارے علاقے میں ایک جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں اللہ کا فضل ہے، کوئی بیمار نہیں ہے. ہمارا سارا علاقہ رنگیا. ایک آدمی کراچی سے آیا، ایک آدمی آیا کراچی سے، اس کا سارا گھر متاثر ہو گیا. اس کے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اس کے بہن بھائی بیمار ہو گئے. آس پاس کی جتنی بستیاں گئی تھی ملک میں وہ سارے لوگ بیمار ہو گئے. میرے ایک عزیز سعودی عرب میں ایک لڑکا اسلام آباد کا ماں ہے، سعودی عرب میں فوت ہو گیا کورونا سے. پنڈی میں اس کی رہائش ہے. پنڈی میں اس کے گھر میں سارے رشتے دار آئے تعزیت کے لیے. گھر میں رشتے دار ہے، اس کے سارے گھر والوں کو بیماری ہو گئی. آپ اپنی جنازہ اس کا وہاں پڑا ہوا سعودی عرب میں.
احتیاط کرو, اللہ سے معافی مانگو, نظر اللہ پہ رکھو. کرنے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے اور اسباب بھی پیدا کیے ہیں. اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرو. اور باقاعدہ یہ جو منہ کے سامنے کپڑا رکھنا ہے, اس کا استعمال لازمی بناؤ, اس کا استعمال لازمی بناؤ. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اس کی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہیں, ایک بیماری ان کے اندر ہے. اصل میں یہ جو کپڑا رکھنا ہے یہ اس آدمی کے اس کے اندر بیماری کا اثرات ہے, تاکہ اس کی بیماری کا اثرات دوسرے تک نہ پہنچے. تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے نشانیاں نہیں ہیں اس بیماری کے, ان کے اندر ہے, دیر سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے منہ کے سامنے سارے کپڑا رکھو تاکہ دوسرے کو یہ بیماری نہ لگے. دوسرے کے ہاتھ میں اپنا منہ ڈھانپ کے رکھو, اپنے لیے بھی ڈھانپ کے رکھو. اللہ پاک ہم سب کی مشکل کو آسان فرمائے. بڑے لوگ اس سے متاثر ہو گئے, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اس کو. آپ سنتیں پڑھ لیں, میں آپ کو جتنے پڑھ کے یہ جو لوگوں کی درخواست ہے یہ پڑھا. میرا بھائی بیمار ہے,